السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حضرات، بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے محرم الحرام، ظلم سے نجات کا مہینہ. آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور انگریزی کی بھی 6 تاریخ. اور محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو عام طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں محرم کے مہینے کو ڈھول اور تاشے کا مہینہ سمجھتے ہیں، غم اور ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی بہت سارے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، غم و ماتم کرتے ہیں، اور سماج میں بہت سارے بدعات اور خرافات اس ماہ مبارک میں، اس مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں.
جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. محرم الحرام کا اسلام میں کیا مقام ہے اور شریعت کی نظر میں، شریعت کے اعتبار سے محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور ماہ محرم کا پیغام کیا ہے، یہ مہینہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے آپ کو کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے، اسلامی سال. محرم سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. لیکن یہ بات بہت سارے مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 1 جنوری سے سال شروع ہوتا ہے. 1 جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور اس اعتبار سے بہت ساری خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو، دوستوں کو مبارکبادی دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اسلامی اعتبار سے ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. اور اس اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بولتے ہیں. یہ کب سے شروع ہوا ہجری کیلنڈر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا. جب یہ اسلامی کیلنڈر بنانے کا پروگرام بنا تو مشورے میں یہ جب بات ہونے لگی تو کس چیز کو بنیاد بنا کر کے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے، کہاں سے شروع کرنا؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کرو. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی بعثت، آپ کی نبوت سے شروع کرو، جس دن آپ کو نبی بنایا گیا اسی دن سے ہجری کیلنڈر شروع کرو. مختلف لوگ مختلف مشورے دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا. ہجرت کو بنیاد بنایا گیا. جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تو اسی ہجرت کے سال کو بنیاد بنایا گیا اور وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا گیا. اسی لیے اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے، نیا سال شروع ہو، اسلامی سال، تو ہمیں صحابہ کرام کی اس ہجرت کو یاد کرنا چاہیے. یہ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہجرت بہت بڑی قربانی کا نام ہے. صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تو کس حال میں ہجرت کی؟ ہجرت کر رہے ہیں، باپ ہجرت کر رہا ہے، 20 بچے مکے میں ہیں، 20 بچوں کو چھوڑ کر کے. بھائی ہجرت کر رہا ہے، اس کا بھائی مکے میں ہے. صحابہ اس حال میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے کہ انہوں نے اپنے پیچھے مکے میں اپنے خاندان والوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، اپنا زمین مکان سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے، صرف اپنے ساتھ اپنا ایمان اور عقیدہ لے کر. اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. صہیب رومی ہجرت کر رہے تھے، مکے والے آ گئے، کہا کہ تم اپنے ساتھ کچھ مال لے کر نہیں جا سکتے، تم نے جو کچھ مال کمایا ہے مکے میں کمایا ہے، اس لیے مکے میں کمایا ہوا مال ہم تمہیں مدینہ نہیں لے جانے دیں گے، تمہارے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. صہیب رومی نے کیا کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرا مال چاہتے ہو تو تم میرا مال لے لو، میں اکیلے چلا جاؤں. صہیب رومی تنے تنہا چلے گئے، مکے میں کمایا ہوا مال چھوڑ کر چلے گئے. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ہجرت کے لیے صحابہ کرام کی بہت بڑی بڑی قربانی. جب بھی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہاں سے نیا سال شروع ہوتا ہے، ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے. ہمیں ہجری کیلنڈر شروع ہونے کے وقت
صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں ہوئی، اور ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے لیے صحابہ کی کیسی کیسی قربانیاں تھی. آج ہمیں بھی دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین پر چلنے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، جیسی قربانیاں ہمارے صحابہ کرام نے پیش کی. میرے بزرگ اور دوست، یہ محرم الحرام کا یہ پہلا پیغام کہ محرم شروع ہونے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سال کے کل 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے سال کے اللہ نے 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں اللہ نے کہا کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، احترام کے مہینے، خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ 4 مہینوں کا احترام کیا جائے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس لیے ان 4 حرمت کے مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، گناہ سے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے تم بچو. لڑائی جھگڑے مت کرو، قتال و جدال مت کرو ان مہینوں میں. خاص طور پر سارے مہینے میں ہر وقت آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. لیکن خاص طور پر جب حرمت کے مہینے آئے تو ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے ان مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے. وہ 4 حرمت کے مہینے کیا ہیں؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ حج کے لیے گئے تو حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانہ گھوم کر کے اپنی اصلی شکل پر لوٹ کر آ گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا اس وقت جس حساب سے مہینے تھے اسی حساب سے مہینہ اپنے اصلی حالت میں آ گیا. آج اس وقت بھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ اسی حساب سے مہینہ کریکٹ مہینہ ہے. آپ نے کہا کہ ان سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. وہ 4 مہینے حرمت کے 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. تو محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ 4 حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے. اس لیے اس مہینے کا خاص طور پر احترام کرنا چاہیے اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو اس مہینے میں بچانا چاہیے. ایک تیسری چیز، محرم الحرام کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا مہینہ کہا. اللہ کا مہینہ کتنی بڑی بات ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. تو یہ جو نسبت ہے، یہ اضافت ہے، یہ نسبت تعظیمی ہے. جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا، اللہ کا گھر کہا جاتا. حالانکہ روئے زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے، لیکن خاص طور پر خانہ کعبہ کو بیت اللہ، اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا؟ اس کی عظمت کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ ہی کے، سارے مہینوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے کو
اللہ کا مہینہ جو کہا گیا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور خاص طور پر اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکی کے کام کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چوتھی چیز، رمضان کے مہینے کے بعد نفلی روزہ رکھنے کے لیے سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو محرم کے مہینے کا۔ رمضان کے مہینے کے بعد نفلی روزہ رکھنے کے لیے سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ، نفل روزہ اگر کسی مہینے کا ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے مہینے یعنی محرم کے مہینے کا روزہ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ہمیں محرم کے مہینے میں کثرت سے نفل روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محرم کا روزہ، نفل روزہ، یہ سب سے افضل روزہ، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، روزہ رکھنا یہ مسنون اور مستحب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں سب سے زیادہ جس دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، پابندی کرتے تھے، اور جس روزے پر سب سے زیادہ، نفل روزے میں جس روزے پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید رکھتے تھے، وہ عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور مہینوں کے اعتبار سے رمضان کے مہینے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے زیادہ جس دن کے روزے کی پابندی کرتے تھے، کوشش دن کے روزے، تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ اور دوسری روایت میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوسری روایت میں ہے کہا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ گزشتہ ایک سال کے صغائر، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آدمی وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے گناہ؟ صرف صغائر، چھوٹے گناہ معاف۔ بڑے بڑے گناہوں سے کی معافی کے لیے آدمی کو اللہ سے سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ جب انسان اللہ سے سچی توبہ کرے گا تب جا کر کے بڑے گناہ معاف ہوں گے، ورنہ چھوٹے گناہ، انسان جو اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ، نیک اعمال، عبادتوں کے ذریعے چھوٹے اعمال گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن کون سے گناہ؟ اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ نماز کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد صغائر، چھوٹے گناہ، ہم سے جو بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی معافی کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنا پڑے گا۔ ایسے گناہ جن کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن گناہوں میں بھی وہ بڑے گناہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، ان کی معافی کے لیے ہمیں بندوں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں یا اس سے اسے بدلہ دلا دیں،
کسی کا حق مارا ہے تو ہم اس کا حق واپس کر دیں. جب تک بندے کا حق واپس نہیں کریں گے، بندے سے ہم کو بدلہ نہیں دلا دیں گے، بندے سے معافی نہیں مانگیں گے، بندے سے تعلق رکھنے والا گناہ بھی معاف ہونے والا نہیں. اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایک روزہ رکھ لیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو صرف صغائر چھوٹے گناہ معاف. بڑے گناہوں کی معافی کے لیے جن کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا، وہ بھی خالص سچی توبہ کرنا پڑے گا. اور جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں سے جب تک ہم معافی نہیں مانگیں گے یا ان کو ان کا حق واپس نہیں کر دیں گے، اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. عاشورہ کے روزے کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ عاشورہ کا جو روزہ 10 تاریخ کو رکھنا ہے وہ تو رکھنا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں دیکھا کہ مدینے کی یہودی روزہ رکھتے ہیں. عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا ما ھذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ اس دن آخر کون سی ایسی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے تم آج روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے آپ کو بتایا ھذا یوم عظیم، یہ دن بڑا عظیم ہے. عاشورہ کا دن بڑا عظیم دن ہے. انجى الله فيه موسى وقومه، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، ان کے متبعین کو نجات دیا تھا ظالم فرعون کے ظلم و زیادتی سے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو، ان کی قوم کو اسی دن نجات دیا تھا. وَغَرَّقَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ، اور فرعون اور اس کی قوم کو اسی دن تباہ کیا تھا، ان کو ڈبایا تھا. فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں اس دن روزہ رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں اس دن روزہ رکھا تھا. فَنَحْنُ نَصُومُ، اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اس دن روزہ رکھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنے تو آپ نے کہا جب موسیٰ کی اتباع اور اقتداء میں تم روزہ رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اسی دن، تو اس کے حقدار تو تم سے زیادہ ہم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عاشورہ کا روزہ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، چونکہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. تو چونکہ اسی دن عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں رہے، لیکن آپ کی یہ خواہش تھی، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محرم کی 9 اور 10 تاریخ 2 دن کا روزہ رکھیں. تو اس حساب سے ان سال ہمارے لیے جو روزہ ہے وہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ پیر اور منگل کے دن، پیر اور منگل کا دن آ رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیر اور منگل کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے بیوی بچوں کو اور دوسروں کو بھی تعلیم دیں، اس کی فضیلت، اس کا فائدہ بیان کریں تاکہ لوگ بھی اس کا اہتمام کریں. اور ہمارے بیان کرنے سے، بتانے سے، سمجھانے سے اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اس کا جو ثواب اس کو ملے گا وہی ثواب ہم کو بھی ملے گا. اس لیے ہم خود اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی پابندی کرائیں. یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس سے پہلے ابھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہم نے عرفہ کا روزہ رکھا تھا. عرفہ کا ایک روزہ ہم نے رکھا تو ہمارے 2 سال کے گناہ معاف، گزشتہ سال 1 سال اور آئندہ 1 سال. یہاں محرم کا 2 روزہ رکھنے سے 1 سال کا گناہ معاف ہو رہا، ایسا کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ عرفہ کا 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہوئے اور محرم کا 2 روزہ رکھنے کی وجہ سے صرف 1 ہی سال کا گناہ معاف ہو رہا. اس کی کیا حکمت ہے؟ کتاب و سنت میں اس کی حکمت بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن بعض علماء نے اس پر غور کر کے کچھ
اس سے مسئلہ اخذ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں پڑتا، اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ، اس سے پہلے ذی قعدہ کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ، اور ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ۔ تو کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ یہ حرمت کے مہینے میں بھی ہے اور اس کے آگے اور پیچھے بھی حرمت کا مہینہ۔ لیکن محرم کے روزے کا مسئلہ ایسا نہیں، عاشورہ کا روزہ محرم کے مہینے میں پڑتا ہے، تو محرم کا مہینہ تو حرمت کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ حرمت ہے، لیکن اس کے بعد حرمت کا مہینہ نہیں۔ جبکہ عرفہ کے روزے میں ذی الحجہ کے آگے اور پیچھے دونوں حرمت کا مہینہ ہے۔ ایک فرق، اور دوسرا فرق یہ ہے، کہتے ہیں کہ محرم کا روزہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور عرفہ کا روزہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفے کے ایک روزے پر 2 سال کے گناہ معاف کرنے کی بشارت سنائی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے اب اس بات کو ہم سمجھیں کہ ظالم فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کیسے نجات دیا، کیسے اس کو تباہ و برباد کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو کیسے نجات دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اکثر صورتوں میں، خاص طور پر مکی صورتوں میں، موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو کثرت سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ جگہ جگہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون کا جو تعارف قرآن نے پیش کیا ہے کہ فرعون یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا، فرعون یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جابر انسان تھا، فرعون یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا سفاک اور خوریز انسان تھا، فرعون یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا قاتل انسان تھا، فرعون یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا سرکش اور سب سے بڑا متکبر اور مغرور انسان تھا۔ اور قرآن مجید نے اس کی یہ ساری سرکشی اور اس کے صفات کو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 9 میں کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں تم یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل پر اللہ اپنے احسان ذکر کر رہا ہے، اے بنو اسرائیل تم یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دیا، فرعونیوں کے ظلم و زیادتی سے ہم نے تم کو نجات دیا، جو فرعون اور اس کے متبعین، اس کے فوجی، اس کے پیروکار تمہیں بری طرح سے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے، قتل کر دیتے، اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے اور ان کی عزت و عصمت کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یہ فرعونی اس طریقے سے بنو اسرائیل پر ظلم مچا رہے تھے۔ اسی طریقے سے فرعون کی سرکشی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 میں کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اللہ کا پیغام اسے پہنچاؤ، اسے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، اس لیے کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، زمین میں وہ فتنہ اور فساد مچا رہا ہے، اس کی سرکشی بہت زیادہ ہو گئی، اسے اللہ کا پیغام سناؤ، توحید کی دعوت دو اسے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ اسی طریقے سے یہ کتنا بڑا مغرور اور متکبر تھا فرعون، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 50 پر 1 اور 50 پر 2 میں کیا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ فرعون نے اپنی قوم میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر کے کہا یا قومی أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، اے میری قوم کے لوگ دیکھتے نہیں مصر کی بادشاہت کس کے لیے، میں مصر کا بادشاہ ہوں، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، یہ دیکھو دریائے نیل کا گزر میرے محل کے پاس سے، میں مصر کا بادشاہ ہوں، یہاں کا حاکم ہوں، اور دریائے نیل میرے پاس سے گزرتی، اس کا بھی وہ بھی میرے ماتحت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ افلا تبصرون، تم لوگ دیکھتے نہیں کہ میں کتنی بڑی شان و شوکت والا ہوں، تم لوگ موسیٰ کے پاس جا رہے ہو، اس کی بات میں آ رہے ہو، اس کی بات مان رہے ہو، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبين،
اس نے اپنے آپ کو برتر ثابت کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی حقارت کرتے ہوئے اس نے کہا میں بہتر ہوں جس کو اللہ جو مصر کا بادشاہ ہے، نیل کا مالک ہے، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو حقیر اور فقیر ہے اور اسے صاف زبان سے بات کرنا بھی سیدھا نہیں آتا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو بڑا حقیر اور ذلیل آدمی ہے اور اسے صاف زبان سے بات کرنا بھی نہیں آتا. اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی جس کی وجہ سے وہ صاف بات نہیں کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی تھی سورۃ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو فرعون بڑا مغرور تھا جو اپنے آپ کو سب سے افضل اور بہتر انسان سمجھتا تھا اور اپنے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ یہ تو حقیر ذلیل آدمی ہے اور اسے زبان سے صاف بولنا بھی نہیں آتا ہے. اور فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن میں کہ یہ بڑا مفسد انسان تھا، بڑا فسادی تھا، زمین میں فتنہ اور فساد مچاتا تھا. سورہ قصص شروع سے آپ پڑھیے، اللہ کہتا ہے طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون. اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے سامنے قرآن مجید میں موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ بیان کرتے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے، تاکہ اہل ایمان مومن اس واقعے کو پڑھ کر کے، موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو سن کر کے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. آگے اللہ نے کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون یہ زمین میں بڑا سرکش ہو گیا تھا، وجعل اہلھا شیعا، اور بنو اسرائیل کو کیا کرتا تھا، گروہوں میں بانٹ دیتا تھا، ان میں اختلاف ڈال دیا تھا. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت کو وہ کمزور کرتا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتا، قتل کر دیتا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. اللہ نے کہا انہ کان من المفسدین، فرعون یہ فسادیوں میں سے تھا، بہت بڑا فسادی انسان تھا، مفسد انسان تھا جو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلا رہا تھا. اور اس کی ظلم و بربریت اور اس کا فتنہ فساد اس قدر بڑھ گیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا کہ اس نے اپنی ظلم و بربریت کا اعلان کرتے ہوئے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب. اور صرف ربوبیت کا اعلان نہیں کیا بلکہ اپنی الوہیت کا بھی اعلان کیا کہ صرف رب نہیں ہوں بلکہ میں ہی معبود ہوں، عبادت کے لائق میں ہی ہوں. اے بنو اسرائیل تم میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدہ کرو. اس نے سورہ قصص کی آیت نمبر 38 میں کہا اللہ نے وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں، جان لو اچھی طرح سے کہ میں تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا، میں ہی تمہارا معبود ہوں، تم مجھے اپنا معبود سمجھو. آپ غور کیجئے کہ کتنا بڑا فسادی انسان تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب العالی، ربکم العالی، رب العالی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ دخان کی آیت نمبر 31 میں کہ یہ حد سے تجاوز، بہت حد سے آگے بڑھ گیا تھا. من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، یہ بڑا سرکش تھا اور حد سے آگے بڑھ گیا تھا. اور تو اور ہے یہ خود اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا اور اس کی بیوی اس کے ظلم سے پناہ مانگتی تھی، رب سے دعا کرتی تھی. سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال پیش کیا ہے. فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے مثال پیش کیا ہے. کیسے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کی بیوی آسیہ نے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. آپ غور کیجئے، اس کے پاس دنیا میں شاہی محل ہے، شاہی محل اس کے پاس ہے، لیکن شاہی محل، بادشاہ کا محل اسے قبول نہیں ہے، اسے پسند نہیں ہے. وہ جنت میں اللہ سے ایک گھر کی دعا مانگ رہی ہے.
اللہ کی بندی. ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے. یہ فرعون اور اس کی قوم، اس کے متبعین، اس کے فوجی زمین میں ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے بندوں کو ستا رہے ہیں، زمین میں سرکشی کر رہے ہیں، فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں. اے میرے رب تو مجھے فرعون اور ظالم قوم کے ظلم سے بچا لے. خود فرعون کی بیوی اللہ سے پناہ طلب کر رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے. یہ ایسا سرکش انسان تھا. اسی لیے سورہ فجر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی صفت بیان کیا ہے، اور فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون، میخوں والا فرعون. اس لیے کہ جب یہ اپنی بیوی کو ایمان لانے کی وجہ سے ستاتا اور ظلم کرتا تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس اپنی بیوی کے اس کو لٹا دیتا دھوپ میں، اور اس کے جسم میں، ان کے جسم میں یہ میخیں نصب کرتا تھا، میخیں گاڑ دیتا تاکہ وہ ہلنے نہ پائے، اور اس کے بعد وہ ظلم کرتا تھا. ایسا سرکش اور ظالم انسان جو بنو اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے متبعین کو نصیحت کرتے، ان کو سمجھاتے. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. ضرور اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لائے گا جب تمہاری مدد کرے گا، تم کو نجات دے گا، اور ظالم فرعون اور اس کے متبعین کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے سمجھاتے تھے اور کہتے اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کا ذکر کیا ہے. قال موسیٰ یا قوم استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. واصبروا، ظالم فرعون تم پر ظلم کر رہا ہے، تمہیں پریشان کر رہا ہے، اس کے ظلم و زیادتی سے اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. اور یاد رکھو ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، اپنے اختیار سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے. اس زمین کی حکومت اور قیادت اس کے ہاتھ میں دے دیتا. وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہوگا. جو مومن متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، انہی کے لیے اچھا انجام، اللہ انہی کی مدد کرے گا. اور جو ظالم آج دندناتے پھر رہے، ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے گا. ظلم کا انجام تباہی اور بربادی ہے، اور ظالموں کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہے. ظالم کو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں عبرتناک سزا دیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے جب ظلم حد سے بڑھ گیا، کہا مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کو ہی پیدا ہوتا ہے. جب ظلم حد سے بڑھ گیا فرعون کا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنی قوم کو لے کر کے راتوں رات نکل جائیے، مصر سے نکل جاؤ باہر. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے. فرعون اور اس کی فوجیوں کو جب معلوم ہوا تو وہ لوگ پیچھا شروع کیا. وہ لوگ بھی پیچھے سے نکلے پکڑنے کے لیے. راستے میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی کہ اب تو ہم دونوں کے درمیان پس جائیں گے، یا آگے بڑھیں گے تو سمندر میں ڈوب جائیں گے، اور پیچھے اگر ہٹیں گے تو فرعون کی فوج ہم کو قتل کر دے گی، ہم کو پکڑ لے گی، گرفتار کر لے گی. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اس لیے کہ آگے بڑھیں گے تو سمندر، اور پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ چکا ہے، اب تو ہم پکڑ لیے.
پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایسے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے ہمت سے ان کو تسلی دی اور کہا کالا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمت سے رہو. ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، رب العالمین ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ غور کیجئے پیغمبر کا ایمان کتنا پختہ ایمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین پر کتنا یقین ہوتا ہے. سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے متبعین پریشان ہیں، گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہمت سے ان کو تسلی دلا رہے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تم ڈر رہے ہو. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے. ڈرنے کی بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ضرور رہنمائی کی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو. لاٹھی کا زمین پر سمندر پر مارو، پانی پر لاٹھی مارنا تھا کہ دونوں طرف کے پانی دونوں طرف ہو گئے. دائیں طرف کے پانی ادھر ہو گیا، بائیں طرف کا پانی بائیں طرف ہو گیا، اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا. اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے متبعین تھے وہ 12 قبیلے کے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے والوں کے لیے ایک راستہ بنا دیا، 12 راستے پیدا کیے، اور بڑے آرام سے وہ گزر کر کے دریا کراس کیے. اور جب باہر چلے گئے، فرعون اپنی قوم کے ساتھ جب آیا تو دیکھا کہ اس نے اپنی بڑی شان سے کہا کہ دیکھو جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے لیے دریا میں رستے بنا دیے جاتے ہیں. اس نے اپنی شان اور اپنی برتری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہمارے لیے دریا میں راستہ بنا دیا گیا، اور اپنی قوم کو لے کر کے دریا میں اتر گیا. جیسے ہی دریا میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ جیسے تو پہلے سے تھا اپنی حالت میں آ جا، اور پانی دونوں طرف سے مل گیا، اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین باہر کھڑے ہو کر کے ان کی ہلاکت و بربادی کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، آمنت انہ لا الہ الا اللہ آمنت به بنو اسرائیل. اب تک جو شخص اپنے آپ کو رب العالی کہہ رہا تھا، اب تک جو اپنے آپ کو معبود ثابت کر رہا تھا، وہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہا، کلمہ پڑھ رہا. اب میں ایمان لایا اس بات پر کی ہے حقیقی معبود، عبادت کے لائق سچا معبود صرف اللہ، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں آمنت به بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں. جب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا الآن وقد عصیت قبل، اب تجھے عقل آئی، اب تو ایمان لا رہا ہے، اب کلمہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو میری نافرمانی کیا، اس سے پہلے اپنے آپ ہی کو تو رب العالی کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو تو معبود سمجھ رہا تھا، اور تو بہت بڑا فسادی تھا، بڑا سرکش انسان تھا. اب تیرا ایمان لانا، تیرا کلمہ پڑھنا، تیرا توبہ کرنا اللہ کے پاس قبول نہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، وہ وقت آنے سے پہلے جب ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ وقت آنے سے پہلے جب ہمارا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، وہ وقت آنے سے پہلے دنیا ہی، زندگی ہی میں، حالت صحت میں ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. ورنہ جب غرغرے کی حالت آ جائے گی، موت کا فرشتہ ہمارے سامنے ہوگا، اس وقت موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے آدمی اللہ سے توبہ کرے، ایمان لائے، تو اس کی نہ توبہ قبول ہے اور نہ ایمان قبول ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ ظلم و زیادتی سے نجات کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات دیا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم ہے اور ظالم کے لیے تباہی و بربادی ہے. ظالم کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہے. ظالم آج بھی، اس وقت بھی، جہاں بھی ظلم کر رہے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40/2 میں اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو تم ہرگز یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل ہے. اللہ کہتا ہے
تم ہرگز یہ مت سمجھو کہ اللہ ظالموں سے غافل ہے، اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ میرے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، ناحق ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر اگر عذاب نہیں بھیج رہا ہے، ان سے انتقام نہیں لے رہا ہے، انہیں سزا نہیں دے رہا ہے، تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم اس مہلت کا غلط فائدہ اٹھا کر کے وہ اللہ کے بندوں پر اور ظلم کرتا ہے۔ ظالم مہلت کا غلط فائدہ اٹھا کر کے وہ اور ظلم کرتا ہے، جب اس کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کو پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اب وہ اپنے آپ کو رب کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، کتنا بھی وہ کوشش کر لے، کیسی بھی تدبیر کر لے، وہ رب کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ظالم کا انجام بڑا ہی بھیانک ہے، ظالم کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہی اور بربادی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے ظالم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اس لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرے گا، مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور ظالموں کو اللہ تباہ و برباد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم واقعی اللہ پر ایمان لائیں، اور جیسا ایمان رب کو مطلوب ہے ویسے مومن بن جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے جو شرعی تقاضے ہیں، اسلام میں شریعت میں محرم الحرام کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ہمیں ان شرعی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہمیں عاشورہ کی مناسبت سے 2 دن کے روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اور پوری زندگی میں ہمیشہ ہمیں ہر قسم کی بدعت و خرافات سے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔